دوستوں، دس از اردو چینل انڈیا اور میں حسن کمال ہوں۔ ابھی کچھ روز پہلے ایک بہت بڑا فٹ بال کا مقابلہ ہوا فیفا کے نام سے۔ اب دوستوں سچ بتاؤں کہ جہاں تک میرا تعلق ہے مجھے فٹ بال سے کبھی کوئی دلچسپی نہیں تھی، ہم تو کرکٹ کے شائقین ہیں۔ لیکن اس بات کا فیفا میں تھوڑی سی کچھ باتیں جس کی وجہ سے ہمیں دلچسپی لینا پڑی۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے گھر کے اندر لوگ جو تھے وہ فٹ بال کے بہت بڑے شوقین اور ان کے سارے دوست۔ حد یہ ہے صاحب کہ میں نے سنا کہ بامبے میں 11-12 بجے تک سارے جو جم خانے ہیں وہ کلوز کر دیا تھا۔ خود ہمارے شہر میں ہمارے محلے پاندرا میں سارے کے سارے جم خانے کھلے ہوئے تھے اور اس وقت تک کھلے رہے جب تک یہ میچ چلتے رہے۔ خیر کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے مجھے دلچسپی لینی پڑی۔ پہلا واقعہ تو وہ ہوا تھا جو میں اپنے ہی ویلاگس میں ذکر بھی کر چکا ہوں، جب ایران کی ٹیم پہنچی تھی وہاں، اور میں نے بتایا تھا کہ ایران کی ٹیم جب وہاں پہنچی تو وہاں کے جتنے کھلاڑی تھے وہ اپنے ہاتھ میں ان مظلوم شہیدوں کی یادیں لیے ہوئے تھے جن کو امریکہ اور اسرائیل کے ناپاک طیاروں نے شہید کر دیا تھا، بے گناہ شہید کر دیا تھا۔ کہ ساری دنیا نے وہ دیکھا ہوگا کیونکہ ٹی وی پہ یہ منظر چل رہا تھا۔ اس کا سر، ہر باشعور امریکہ کا سر شرم سے جھک گیا ہوگا۔ وہ اس میچ دیکھ رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ بھی، پتہ نہیں ان کا سر شرم سے جھکا تھا یا نہیں جھکا تھا، لیکن وہ دیکھ رہے تھے، وہ یہ سب ہوا تھا۔ اس کے بعد کچھ اور ایسے ہی واقعات ہوئے جس کی دلچسپی لینا پڑی۔ پہلی بات تو یہ ہوئی کہ جب میچ چل رہا تھا تو امریکہ کی ٹیم کا کسی فوج سے کسی ٹیم سے مقابلہ ہوا۔ اس ٹیم میں امریکہ کے ایک کھلاڑی کو ریفری نے ریڈ کارڈ دکھایا۔ اور ریڈ کارڈ کب دکھایا جاتا ہے؟ جو کوئی کھلاڑی کوئی غلطی کرتا ہے تو پہلے اسے یلو کارڈ دکھایا جاتا ہے کہ تم نے غلطی، وہ نہیں سمجھ آتا، دوبارہ غلطی کرتا ہے تو اسے ریڈ کارڈ دیا جاتا ہے۔ ریڈ کارڈ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ کھلاڑی اس میچ سے نہیں کھیلے گا۔ لیکن وہاں بیٹھے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ بھی تھے، ان کو امریکہ کے کھلاڑی کے خلاف یہ ناانصافی بڑی ناپسند آئی۔ پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا، لیکن پہلی مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ فیفا کی تاریخ میں پہلا واقعہ تھا کہ ریڈ کارڈ دکھانے کے باوجود اس کھلاڑی کو دوبارہ کھیلنے دیا گیا۔ یہ بھی غریب بات ہے۔ تو یہ ہوا تھا۔ اب اس کے بعد میچ ہوتے رہے، چلتے رہے، ٹیمیں آتی رہیں، کھیلتی رہیں، جیتتی رہیں، ہارتی رہیں۔ اس ٹیم میں مصر کا مقابلہ کسی اور ٹیم سے تھی اور کہا جاتا ہے کہ ریفری نے بے ایمانی سے مصر کے ساتھ ناانصافی کی اور تمام کھلاڑی اور تمام وہاں موجود تماشائی وہ بلوا مچاتے رہے کہ مصر کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی اور مصر والے خود بھی پروٹیسٹ کرتے رہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہتے وہ احتجاج کرتے رہے۔ مگر بہرحال ہو گیا، چلتا گیا میچ اور بڑھتا رہا، چلتا رہا، یہ رہا ہوگا۔ پھر معاملہ یہ ہوا کہ سیمی فائنل میں پہنچا، فائنل میں پہنچا اور آخر میں ہوا کہ فائنل میں پہنچ گیا۔ اب فائنل میں پہنچ گیا تو معلوم ہوا کہ اس میں مقابلہ ارجنٹائنا کی ٹیم اور اسپین کی ٹیم ہے۔ اب ارجنٹائنا کی ٹیم جو ہے وہ خالص عیسائیوں کی ٹیم تھی، مگر ان کے کیپٹن تھا جس کا نام میسی تھا، یہ بہت زبردست فلسطین کا مخالف تھا۔ یہ اس کا آخری میچ تھا اور بہت فیوریٹ کھلاڑی تھا یہ، تو سارے لوگوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ تھی۔ اور نیتان بنیامین یاہو نے اس کی شان میں قصیدہ بھی پڑھا تھا اور ڈونلڈ ٹرمپ سر بھی ہلا رہے تھے اس کو۔ اب قسمت یہ دیکھیے کہ اس کا مقابلہ اسپین کی ٹیم سے۔ اب اسپین کون ہے؟ اسپین خالص عیسائی، وہی روم والا اسپین، پوپ کا سب سے بڑا مسکن۔ اب اس اسپینش ٹیم میں سب کیتھولک تھے ظاہر۔ اس میں ایک 19 سال کا لڑکا تھا جس کا نام تھا لیمین یامل 19 سال کا لڑکا، دیکھیے اس کی تصویر۔ یہ لیمین یامل لگتا تو یہ کہ کوئی عرب نام ہوگا۔ آپ نے تصویر اس کی دیکھ لی، یہ اسپینش ٹیم کا تھا اور بڑا مشہور کا، اور یہ
کسی بڑے خاندان کا لڑکا نہیں ہے، یہ لوور مڈل کلاس کا لڑکا نہیں ہے، یہ محنت کش مزدور طبقے کا آدمی، بڑی مشکل سے اس کو پڑھایا گیا، اس کے آبا و اجداد غالباً موراکن تھے۔ تو جناب آخر میں یہ معلوم ہوا کہ ارجنٹائنا اور اسپین کا میچ ہو رہا، 3 گھنٹے کا طویل میچ تھا، لوگ دیوانے تھے، اور آخر میں معلوم ہوا گول ہوا اور اسپین جیت گیا۔ ارے لوگ تو ناچنے لگے۔ اب اسپین پہ جو گول کیا تھا وہ یہ یقین نہیں ہے کہ لامین یامال نے کیا ہو، یہ بھی اس کا حصہ تھا۔ ارے لوگوں نے تو آسمان پہ سر ڈال دیا۔ تو جناب اب لوگ تو دیوانے ہو گئے، ہم سب بھی دیوانے۔ اب لامین یامال کا نام یاد آتا ہے تو بہت سی چیزیں یاد آتی ہیں، ہم کو طارق بن زیاد کا نام یاد آتا ہے، کشتیوں جلانے کا واقعہ یاد آتا ہے، لیکن ہم ادھر نہیں جائیں گے، وہ ایک بہت لمبا قصہ ہے، ہم فی الحال یہیں رہتے ہیں۔ اس وقت ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ لامین یامال یہ ایک بہت اچھا کھلاڑی بنے، ہم اپنی تمام دعائیں اس کے لیے مرکوز کرتے ہیں۔ آج کا یہ ایپیسوڈ ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر آئیں گے، اور وہیں آئیں گے جہاں سے ہم چلے تھے، یعنی ہندوستان میں آئیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ ولی، اللہ رکھے آپ کو، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے۔